مفتی صاحب حاملہ عورت کے حوالے سے ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو میت کے قریب نہیں آنے دو کیونکہ اگر یہ آئے گی تو اس کے بچے پر برا اثر پڑے گا، اس کو شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اس کی تفصیل بھی کچھ اشارہ۔ اچھا پہلے تو میں ایک بات عرض کروں، جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا وہ قبرستان والی بات ہوئی جی بڑے سے بڑا بہادر آپ دیکھ لیں، صحیح بات، اور کسی کا انتقال ہو جائے اور لوگ جمع ہوں، لوگ کہیں چلے جائیں اور آپ اس سے کہیں کہ یار ذرا آپ ٹھہرنا یہاں پر میں ہو کر آتا ہوں۔ ہاں صحیح، میرے سامنے کئی مرتبہ یار میرے پیٹ میں درد ہے، میں ذرا جا رہا ہوں اندازہ لگا، یا مجھے نماز پڑھنی ہے، کبھی نہیں ٹھہرے گا۔ ارے بھائی کیا ہوگا، وہ اٹھ کے آپ کو کھینچ لے گا یا مار دے گا آپ کو۔ صحیح بات، کل اس طرح آپ کو ہی پڑے رہنا ہے۔ صحیح بات، تو اسی لیے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں نہ کہ ڈریں، اور وہ اس وقت چیخ چیخ کر کے رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ دوسری جو آپ نے پریگننٹ خواتین کی بات کی، دیکھیں یہ سوال بڑا عجیب و غریب ہے، اہم بھی ہے، عجیب و غریب بھی ہے۔ غالباً میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہے کہ جیسے خاص طور پر کسی کا ہسبینڈ انتقال کر جائے نا تو عورت پوچھتی ہے کہ اب میں کس کس کے سامنے میں نہیں آ سکتی، میرا اس سے ہی پردہ ہوگا۔ بھائی جو عام حالت میں جن سے پردہ ہے شوہر کے انتقال کے بعد عدت میں بھی ان سے پردہ ہے، عام طور پر پردہ نہیں کرتی، اور عدت وفات میں کوئی بھائی آ جائے تو منہ چھپاتی ہے، جی کوئی رشتہ دار سامنے آ جائے، بھانجا ہے بھتیجا، منہ چھپاتی ہیں کر کے۔ تو عام حالت میں عام روٹین میں ایک خاتون کا جن سے پردہ ہے عدت وفات میں بھی ان سے پردہ ہے، یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی اسی قبیل سے، اب مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو حاملہ خواتین کو نکلنا نہیں چاہیے۔ اس میں نکلنے کی بات کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ کہ چاند گرہن ہو سورج گرہن ہو آپ جا کر دیکھو نہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس کی بارگاہ میں عبادات کرو، استغفار کرو جب تک کہ وہ سورج گرہن یا چاند گرہن ختم نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ تو غالباً اسی سے نکال لیا انہوں نے کہ جی حاملہ خواتین کو نہیں جانا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ حاملہ خواتین کو بلکہ عام بندوں کو بھی نہیں جانا چاہیے، وہ استغفار میں اور نوافل میں لگے رہیں۔ اچھا اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی جو حاملہ خواتین ہیں وہ میت سے قریب نہ آئے۔ اچھا اب اس میں اگر کوئی لوجک ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی طبی لوجک ہے اس میں ڈاکٹر کی طرف سے یا طب کی طرف سے، کیونکہ خاتون اس حالت میں ایک یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک نازک صورتحال کی طرف ہوتی ہے نا، ایک یعنی ظاہر ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ نہ زیادہ جھک سکتی ہے، نہ اس کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ آرام کریں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، ساری پریکاشنز اس کو بتاتے ہیں، SOPs بتاتے ہیں اس کو نا۔ اگر ڈاکٹر کی طرف سے کوئی منع ہے کہ جی اس حال میں اس طرح آنا تو پھر اس میں احتیاط کریں کہ اس میں لوجک موجود ہے، کیونکہ میڈیکل ریزن ہے اس کے پیچھے۔ اچھا اسی طریقے سے ایک عذر یہ بھی ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار ہے اور وہ خاتون وہاں پر آئے گی، اس کی حالت پہلے ہی خراب ہے، زیادہ روئے گی یا خدا نہ خواستہ سے کوئی ایسی حرکت کی کہ اس سے نقصان ہو جائے، ڈپریشن میں چلی جائے، تو ایک لوجک موجود ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ وہاں جائے گی تو میت کے کچھ اثرات آ جائیں گے، تو یہ بالکل یعنی لوجیکل نہیں ہے، اس کی شرعی طور پر کوئی وضاحت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ سے ایسا سوال کرتا نا، لیکن معذرت ایسا ہوتا ہے تو مجھے کرنا پڑا۔ تو بالکل اگر وہ نارملی ہے اور جانے میں کوئی شرعی قباحت یعنی کوئی عذر نہیں ہے تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں، وہ جا سکتی ہے بالکل، بلکہ عبرت حاصل کرے اس میت کو دیکھ کر، وہاں کچھ پڑھے پڑھائے، اور ظاہر ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہاں ملک الموت کھڑے ہوتے ہیں، روتے کیوں ہو؟ میں تو آتا رہوں گا، یہاں تک کہ آج اس کو لے گیا کل تمہیں لے جاؤں گا، کسی کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس گھر کو خالی کر کے جاؤں گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو عبرت حاصل کرنے کے لیے بالکل جانا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا بطور پیغام بھی، چونکہ توہمات کی بات ہے، اوہام کی بات ہے، تو اوہام میں پڑھ کر توہمات میں پڑھ کر مسلمہ کذاب نے بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا خوابوں میں آ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور راندہ بارگاہ ہوا، ذلیل رسوا ہوا، توہم یہاں لا کے مارتا ہے۔ جی پھر یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یعنی دور سابقہ میں توہمات میں پڑھ کر اس نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا اپنے آپ کو، کبھی کہتا ہے کہ تشریعی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے امتی نبی ہوں، کہیں کہتا ہے بروزی نبی ہوں، کہیں کہتا ہے مجدد ہوں، کہیں کہتا ہے مسلح ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے،
بلکہ میں کہوں گا کہ وہ توہمات میں پڑا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سے پہلے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھوں گا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور خاتم سے مراد آخری نبی ہے۔ کیا بات ہے مصعب، آپ کی اس بات سے مجھے ایک عظیم پاکستان کے اس ریاست بلکہ میں آج کہوں گا، ہاں میرا دل آپ کہیں تو زیادہ مناسب، میں ڈاکٹر صاحب کی جانب سے بھی کہوں گا، سب کی جانب سے، کہ آج خصوصی طور پر اپنے گھروں میں نوافل ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس فتنے سے ہم مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی۔ اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبان سے ہمارے شیخ کا نام ہو، کیونکہ میرا ظاہر میں تو میں کل بھی ایک پروگرام میں تھا، تو ظاہر ہے کہ جہاں ختم نبوت کی بات آئے گی تو وہاں قبلہ امیر ملت جماعت علی شاہ صاحب ابو الحسنات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قبلہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب، علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب، اور پھر مبلغ اسلام قبلہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ذکر نامکمل ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات کہوں گا کہ وہاں سیدنا صدیق اکبر تھے اور یہاں ان کی اولاد تھی۔ کیا بات ہے، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، مبلغ اسلام، الحافظ، القاری، الحاج، کیا مطلب ہستی اور کیا شخصیت، ہم پوری امت انہیں سلام پیش کرتی ہے، اور جتنے بزرگوں کا، ابو الحسنات صاحب کا، عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کا، مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب، جن لوگوں نے اس ریاست پاکستان، یہ اصل خدمت ہے اس ریاست کی کہ اسے فتنوں سے، ان فتنوں سے بچایا جو شاید آج ہماری نسلوں میں شامل ہو چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔